وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہم میں سے بڑے چھوٹے مذکر مؤنث، جو مدرسے گیا وہ، جو نہیں گیا وہ، سب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت کو یاد کرتے ہیں، لیکن کبھی اس آیت پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کہاں ذکر کیا۔ تو آپ اس سے پہلے کی جو آیتیں دیکھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر اس کے بعد شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے، اور اس دعا کی آیت کو یہاں پر لے کر آئے۔ دراصل اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ روزے دار کی دعا یہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا الصائم مستجابہ۔ اس طرح سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، اور فرمایا دعاء الوالد لولدہ او لاولادہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ دعاء المسافر حتی یرجع، مسافر کی دعا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو روزے کے اور رمضان کے ذکر میں درمیان میں لے کر آئے تاکہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہو، رمضان میں روزے سے دعا کا اہتمام ہو، اور روزے دار کی دعا چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر قبول ہوتی ہے، لیکن رمضان میں زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ دوسری بات، اس کا نزول کیا ہے؟ کئی روایتیں اس میں ملتی ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کہا کہ آسمانوں پر ہے، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آسمان، ایک آسمان کی اور زمین کی جو اونچائی ہے وہ 500 سال ہے، پھر وہ دوسرے والے مجھ سے بھی زیادہ، تو اللہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر پوچھے فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کرے تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ دوسری روایت کہ ایک سائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہیں یا دور ہے؟ اگر قریب ہیں تو ہم شرگوسی سے دعا مانگے، یعنی ہلکے ہلکے سے، قریب ہے نا بندہ، بازو نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہیں تم زور زور سے دعا کرو، اللہ جیسے دور سے آدمی کو بلاتے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے عنی، میرے بارے میں پوچھے، فإنی قریب، میں تو قریب ہوں۔ یہ تیسری روایت، صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا فإنی قریب، میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب، بدلہ دے دیتا ہوں، تمہاری عبادتوں سے واقف ہوں، جو تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ اس آیت کو ذرا پڑھیں گے نا، آپ کا ایمان واقعی تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹ کہتے ہیں فإنی قریب، میں قریب ہوں، لیکن اگر یہ بندے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یسألونک عن الہلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دو قل ہی مواقیت۔ نبی سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الانفال، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دو قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الیتامی، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا۔ چنانچہ جتنے بھی سوالات صحابہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، اے نبی آپ ایسا کہہ دو۔ لیکن دلچسپ بات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب سوال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے نبی سے پوچھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا واسطہ ہٹا کر کہہ دیا فإنی قریب، میں کیوں بھائی؟ یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی منسٹر سے، کسی وزیر سے آپ کو جا کے ملنا ہے تو اس کی سنتری سے، اس کے فلاں سے اپائنٹمنٹ لو، ہفتے جا کر جاؤ، ایسا کچھ نہیں۔ ارے یہ ایسا نہیں کہ یہود و نصارہ کے یہاں پر جب کوئی آدمی معافی مانگتا ہے کہ وہ لکھ کر دیتا ہے کہ ہاں تمہاری بخشش ہو گئی، پادری، نہیں۔ اور پھر کچھ مذہبوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پاپ دھلانے ہیں، اگر آپ کو اپنے پاپ سے، تو فلاں مندر جاؤ، فلاں جگہ پر جاؤ، اس طرح اوپر پہاڑ پر جا کر۔ یہاں اسلام کے اندر کسی مولوی کو، کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ نبی کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو سوال ہے مجھ سے مانگو، فإنی قریب، میں تمہارے گھر میں ہوں، میں تمہاری عبادتوں میں ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں۔ ذرا ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ، ایک دفعہ آ کے تو دیکھ، ایک دفعہ میرے سامنے رو کے تو دیکھ، میں
قریب بیٹھا ہوں، تجھے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے پاس ہوں، فإنی قریب، اگر میرا بندہ اعتقاد سے مجھے پکارے تو میں قریب ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اعتقاد سے پکارا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ سارے واسطے ختم، میرا بندہ میں جانوں، مجھے پکار، میں قریب ہوں، فإنی قریب۔ اور کیسا؟ ابھی دیکھیے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن ڈالو، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 مہینے، 6 مہینے، ایسا بالکل کیوں نہیں؟ یعنی بہت سارے بھی فائلز ہیں، ان پہ سگنیچر ہونے ہیں، نہیں، اللہ کہہ رہے کہ میرے بندے تو ہے، میرے سامنے آ، کوئی فائل نہیں، کچھ نہیں، تو سچے دل سے ایک دفعہ آ جا، میں تجھے دینے والا ہوں، ادھر لوگوں میں بھیڑ لگاؤ لیکن میرے پاس آ جاؤ، فإنی قریب، میں تمہارے قریب۔ قرآن کی آیت کو ذرا ایک مرتبہ سچے دل سے آپ دیکھیے، کیا انداز اللہ نے اختیار کیا، اور یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان میں قرب کو اتنا قریب کیا کہ نبی کو بھی کہہ دے، نبی اس کا جواب میں خود دوں گا، یسألونک ماذا ينفقون، قرآن نے ذکر کیا، صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا یسألونک عن الجبال، پہاڑ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک آخرت میں کیا ہوگا ان کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی کہہ دو فقل ينسفها ربی نسفا، تیرا رب ان پہاڑوں کو کرچی کرچے کر دے گا۔ آخرت کا معاملہ تو نبی سے کہا کہلا جا رہا ہے، نبی تم کہو، لیکن جب بندے کے پکار کی بات آئی، تمہاری عبادتوں کو جانتا ہوں، تمہاری عادتوں کو جانتا ہوں، تمہاری پکاروں کو جانتا ہوں، تمہاری فریادوں کو جانتا ہوں، تمہاری آہوزاری کو جانتا ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا اتنے غور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میں کیا پیغام دیا؟ اور سنیے، ابھی یہیں پر بات ختم نہیں ہوگی، میں آپ کو تھوڑا پیار سے انداز دے کے اللہ کا ایسا مطلب طبیعت، اللہ کیسے اپنے بندوں کو مطلب کلوز کرتا ہے، اور کیسے اس قرآن کو کہتا ہے کہ ذرا اس کو سمجھو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب سنتا ہوں، اذا دعانی جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اجیب، میں اس کی بات سنتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا، آپ اردو میں ہم کرتے ہیں، عربی میں تھوڑا مشکل ہوگا آپ کو، ذرا ادھر دیکھیے، شرط پہلے ہوتی ہے، کنڈیشن کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں اس کا آنسر دیا جاتا ہے۔ بھائی آپ ہماری شو پہ آتے ہیں نا، تب ہم آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ فیسلٹی دیتے ہیں۔ ارے بھائی آفر ملا، اگر آفر نکلے گا تو ہم آپ کو چھوٹ دیں گے، بولتے نہیں؟ تو پہلے کنڈیشن کو ذکر کرتے ہیں، بعد میں پھر جو کام ہوتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشن کو بعد میں ذکر کیا اور پہلے کہا اجیب، میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، اذا دعانی، تم پکارو یا نہ پکارو۔ مطلب کیا؟ تم کال کرتے ہو تو بھی تو اٹھاتا ہوں نا، اگر آپ کال کرو گے تو سنوں گا، اگر آپ بلاؤ گے تو آؤں گا، اگر آپ کھلاؤ گے تو کھاؤں گا، اگر آپ دو گے تو دوں گا، ہے نا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں لوں گا تو پکار، میں تیری بات کی جواب دوں گا تو مجھے کال کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنڈیشن کو بعد میں ذکر کرتے ہیں اور بات کا جواب پہلے دیتے ہیں تاکہ بندے کو کوئی حجاب نہ ہو اور اسے اس بارے میں شک نہ ہو بھائی میں کال کروں گا تو ہی مجھے ملے گا شاید، نہیں نہیں، اللہ کہہ رہے تو بلا تو لے یار، میں تیرے کو کیسے جواب دیتا ہوں؟ کچھ نہیں جواب دیتا ہوں۔ اور ذرا تھوڑا عربی میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہے عربی میں ان کو تم پھر پڑھا ہوگا، ایک آتا ہے اذا۔ علماء نے یہاں پر ایک بہت اچھا نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ اذا ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو ڈیفینیٹلی ہیپنس، یعنی جو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان جو ہے جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں، تھوڑی ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے لیے بھی آتا ہے جو نہیں ہوتی ہے۔ اذا عربی میں کبھی ایسی چیزوں کے لیے نہیں آتا، ان آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے قل ان کان للرحمن، ان میں ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں، قل ان کان، اگر لڑکا ہوتا، نبی کہو قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کے لیے لڑکا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں پہلی عبادت کرتا۔ لیکن قرآن سورہ اخلاص میں کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، اللہ کے لیے لڑکا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے نہ کسی کو جنا، نہ اللہ نے اللہ کو کسی نے جنا، یہ کیسے ہے بھائی؟ تو اللہ کے لیے لڑکا ہونا تو بہت بڑی بحال کی بات ہے، تو وہاں پر بھی نہ آیا، وہاں پر بھی ان کا لفظ آیا ہے، بتانے سے ان کے بارے میں، لیکن یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر اذا کا ہے۔
اور ایتا وہاں پر آتا ہے جو چیزیں بہت زیادہ واقع ہوتی ہوں یا جن کا وقوع یقینی ہو. مثال کے طور پر قرآن نے کیا کہا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ جائے, والفتح اور اللہ کی فتح آ جائے, فسبح, یہ کام کر لیجیے. اور کہاں, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت. قرآن نے کہا تو چونکہ قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا, تو یہ یقینی ہے. اسی طرح سے جو چیز بار بار ہوتی ہو, کثرت سے ہوتی ہو, وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, یہ جب یہ اشہر حرم یعنی 4 مہینے اسلام کے اندر اشہر حرم کہتے ہیں, جب یہ گزر جائے, چونکہ ہر سال ہوتا ہے, تو جن چیزوں کا وقوع یقینی ہو, جن چیزوں کا وقوع کثرت سے ہو, اس کے لیے اجزا آتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اے بندے تو مجھے پکار, اذا دعانی, جب بھی تو مجھے یقین کے ساتھ, تو اعتماد کے ساتھ پکارے گا, مجھے اسمع, سن. کیا ہم نے اللہ کو کبھی پکارا ایسے یقین کے ساتھ؟ کیا اللہ سے دعا کی ہم نے کبھی ایسے یقین کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ کتنے پیارے سے کہہ رہے ہیں یار, وَإِذَا سَأَلَكَ, میرے بندو اگر میرے بارے میں سوال ہے, فَإِنِّي قریب ہوں. ارے منسٹر صاحب بازو میں بیٹھے ہیں اور آپ کو ٹینشن, ڈی جی پی آپ کے برابر میں ہے, پھر بھی آپ کو خطرہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں قریب, سامنے. اذا پکار, مجھے سنوں گا, تیری پکار کو, میں بات کو, تیری آواز کو, سب کچھ کو سنوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی 2 آیتوں کے درمیان میں اس آیت کو دعا کی. کیوں؟ تاکہ بندے اللہ سے مانگے, اور کم مانگے, ہر حال میں مانگے, لیکن رمضان میں خاص طور سے مانگے, اور روزے کی حالت میں خوب مانگے. ابھی میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ دعا الصائم مستجاب, روزے دار کی دعا پکی قبول ہوئی. اور پکی قبول ہونے مطلب حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کی دعا سنی جاتی ہے, لیکن کبھی تو اس کو وہی چیز فوراً دے دی جاتی ہے, اور کبھی اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, اور کبھی بڑی مصیبت اس سے ڈال دی جاتی ہے. ہر بندے کی دعا ہوتی ہے. اور قرآن نے تو یہاں ذکر کیا کہ دعا اگر کوئی کرتا ہے, کوئی پکارتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ایمان کی شرط نہیں ہے, اس کے لیے کسی حاجی کی شرط نہیں ہے, نمازی کی شرط نہیں ہے, اس کے لیے کچھ نہیں. قرآن کا بیان ہم نے کل پڑھا, اما خلق کا پارا, اما یجیب المضطر, مضطر کا لفظ ہے, مومن کا ذکر نہیں, مصلی کا ذکر نہیں, داعی کا ذکر نہیں. فرمایا کہ جو بھی پریشان حال مجھے پکارے گا, میں اس کی دعا قبول کروں گا. قرآن کا یہ دماغ سے آپ نکال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان, ہاں ایمان والوں کی زیادہ قریب تھی, چونکہ خاص ہے نا, جیسے خاص لوگ ہوتے ہیں, جیسے ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے بہت سارے فرینڈس ہیں, ہاں بھائی یہ ہمارے, آپ ادھر آؤ نا یار, ادھر کہاں بیٹھے ہو, ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے بندے, اور ایک نقطہ تو آپ کو بتانے میں بھول گیا, تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر, ذرا دیکھیں, 1 منٹ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, یہاں پر لفظ ہے عبادی, یہاں کے ساتھ, جیسے میں کہتا ہوں جس موبائل فون میں, یہ موبائل میرا ہے, یہ کہتے ہیں اس موبائل, بس یہ موبائل آپ کس کا نہیں پتا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے, یا عبادی, میرا بندہ مجھے پکارے. اللہ کتنی شفقت سے کہہ رہے ہیں میرا بندہ, چاہے وہ مومن ہے, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے وہ کافر ہے, کوئی بھی ہے, وہ میرے بندے. اور یہی نہیں, قرآن کی دوسری آیت, قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی, جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے شرک کیا, جنہوں نے زنا کیا, جنہوں نے حرام کاری کی, اگر زیادتی ہو گئی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا. تو عبادی کہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے معاملے میں کیا کہا, فبشر عباد, فبشر عباد, وہاں عبادی نہیں کہا. وہاں کیوں کہا عباد؟ اس لیے کہ جنت کی خوشخبری چند کو دی جائے گی, ساروں کو نہیں دی جائے گی. یہ ڈھولے دھماکے کرنے والے, یہ بدمعاشیاں کرنے والوں کو نہیں. لیکن اللہ دنیا میں کہہ رہے ہیں اے ڈھولے دھماکوں کرنے والوں, اے بدمعاشیاں کرنے والوں, آ جاؤ, میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو مجھے پکار لو, میں تمہاری دعا قبول کروں. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادی, میرا بندہ. ارے بھائی صاحب, ڈرائیور کس کا, منسٹر صاحب کا, ڈرائیور کس کا, ریاض احمد کا. اللہ کہہ رہے میرے بندے, سب کو بلایا اللہ نے, سب کو شامل کر لیا اس میں, اور کہا کہ میرے بندے مجھ سے جب بھی پکارے, میرے بارے میں مجھے تو کہہ دو میں قریب. اذا سألك عبادی انی فإنی قریب. ترجمہ, پوچھے آپ سے میرے بندے انی, میرے بارے میں, تو آپ جواب دے دیجیے نبی, فإنی قریب, میں کیا ہوں, پاس, کار, کیا کرتا ہوں, اسمع, اجیب, سن لیتا ہوں, اذا دعانی, جب بھی یقین کے ساتھ ملے. آگے کا انشاءاللہ بیان ہم کبھی کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.